کہ آج ایک اہل سنت یا وہابیوں کا مفتی یہ کہے کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، کہ نہیں، یزید تو نماز بھی پڑھتا تھا، یزید نے تو حج بھی کیا تھا، یزید نے تو یہ عمال، ہمارا مطلب تو اس بات سے ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں۔ اگر آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ یزید نمازی نہیں تھا، خوارج کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ آپ شمر کے لیے کیا بولیں گے؟ آپ ابن ملجم کے لیے کیا بولیں گے؟ ہماری ضد اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ نمازی تھا کہ نہیں، نہ ہی امام حسین نے ایسا کوئی جملہ اٹھایا۔ امام حسین کے کلمات تو پڑھیں، مولا یہ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ روزے دار نہیں ہے، مسئلہ وہاں پہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین پر عمل تو کر رہے ہیں لیکن دین کی روح سے دور ہیں۔ آج کوئی خاتون حجاب کرے پر وجود میں حیا نہ ہو تو حجاب کا فائدہ نہیں۔ آج کوئی جوان اپنی بہن کو حجاب تو کروائے لیکن خود جب باہر نکلے تو اس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو تو اس کی غیرت کا فائدہ نہیں۔ ہر چیز دو طرفہ ہوتی ہے۔ آپ نے لباس تو پہننا ہے لیکن اندر احساس حیا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گھر پہ غیرت تو کر رہے ہو لیکن جب باہر نکلتے ہو تو اپنی آنکھوں میں حیا و شرم ہے کہ نہیں؟ جب روح دین انسان کے وجود سے ختم ہو جائے تو دین کھوکھلی شخصیت اختیار کر لیتا ہے، وہ صرف تصویر بن جاتا ہے، وہ دھوکہ دہی بن جاتی ہے، وہ اسلامی معاشرے میں خود کو دیندار دکھانے کا نام بن جاتا ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ روح کی طرف اشارہ کیا۔ تو کیا خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہ خوارج روزہ نہیں رکھتے تھے؟ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، جن کے گھٹنوں کی کھال نماز پڑھ پڑھ کے ان پہ ٹاول پڑ گئے تھے، تو کیا ان کے لیے آپ کیا کہنا ہے؟ اصل مقصد جو سمجھانا چاہتے، نماز پڑھ رہے تھے پر صاحب بصیرت نہیں تھے، حق شناس نہیں تھے۔ یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کے بعد میں نے کس راستے پر چلنا ہے۔ حدیث غدیر خم جب آپ پڑھیں گے، ہم صرف اپنے بچوں اور نسلوں کو یہ سناتے ہیں کہ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن اگر آپ ابتدا میں چلے جائیں تو من کنت مولا سے پہلے رسول خدا امر بالمعروف نہی عن المنکر، حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں، پھر آخری خطبے میں آ کر کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مطلب نماز بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، یہ سارے کام ضروری ہیں، لیکن قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے۔ جب تک عشق اہل بیت نہیں، جب تک محبت اہل بیت نہیں تو تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب رسول کے بعد کس کے راستے پر چلنا ہے یہ بصیرت ہونی چاہیے، حق شناس بنو۔ اگر ابہام میں پڑ جاؤ تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کہ کل میں نے چھٹے امام کی وہ وصیت آپ کو سنائی، اس زمانے کے سادہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ جب امام نے ظالموں کے نام بھی بتا دیا کہ یہ میرے جانشینوں میں ہیں، لیکن جو شیعہ با بصیرت تھا جناب ابو حمزہ سمالی، وہ سمجھ گیا کہ امام با بصیرت لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیسے کوئی ظالم امام کا جانشین بن سکتا ہے؟ کیسے کوئی عورت 12 اماموں میں آ سکتی ہے؟ تو وہ سمجھ گیا کہ امام کون ہے؟ موسیٰ کاظم ہو سکتا ہے۔ اب یہ بصیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرماتے ابتدا بصیرت، بصیرت اخلاقی ہے۔ جب تک انسان اپنے اخلاق میں بابصیر نہیں بنتا، ابتدا تربیت کسی اور سے نہیں ہوتی، اپنے آپ سے ہوتی ہے، جسے ہم منیت کہتے ہیں۔ آج عادت یہ ہے کہ ہم کسی اور کے عیب کو تو بیان کرتے ہیں لیکن نگاہ اپنے اوپر نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں مولا کی شان پر، فرماتے ہیں اعقل الناس من کان بعیبہ بصیرا، سب سے عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو اپنے عیوب پر آنکھیں کھول کے رکھے، بصیرت والا۔ آپ کا کزن کیا کر رہا ہے، آپ کے پڑوس میں بندہ کیا کر رہا ہے، آپ کا دوست کیا کر رہا ہے، فلاں مکتب اور مذہب والا کیا کر رہا ہے، اس سے آپ کے کیا لینا دینا ہے؟ ابتدا فرمایا اپنے آپ، فرمایا عقل مند بندہ سب سے پہلے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ فارسی کا محاورہ ہے کہ آپ اگر کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو 4 انگلی آپ کی طرف آتی ہیں۔ ابتدا ہدایت، ابتدا تربیت اپنے اوپر سے ہوتی ہے کہ آپ کے بھائی کی بیٹی کیا کر رہی ہے، یا بھائی کا بیٹا کیا کر رہا ہے، یا فلاں رشتہ دار کیا کر رہا ہے۔ یہ جو چہمگوئیاں ہوتی ہیں یہ انسان ہے، یہ بے بصیر کی نشانی ہے۔ فرمایا جو انسان عقل مند ہے وہ سب سے پہلے اپنے عیوب کو ڈھونڈتا ہے، اپنے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے۔ فرمایا بصیرت کی نشانی ہے۔ تو پہلے میں نے اپنے عیبوں کو دور کرنا ہے، اور جب اپنے عیبوں کو دور کروں گا پھر وہ ضمانت جنت بھی دیتے ہیں۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کے زمانے میں ایک بندہ حاکم وقت کی دربار میں کام کرتا تھا۔ اس نے خط لکھا امام کو، مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا توبہ کی شرط یہ ہے
دیکھیے بعض لوگ نظام ظلم کے اندر کام کرتے ہیں. معصومین نے دو راستے بتائے. ایک بندے کو اجازت دی کہ تم کام کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ رکھی، فرمایا نیت، شرط یہ رکھی کہ شرط بنیاد پہ تجھے اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والوں پر ظلم ہو تم اس نیت سے کام کرو کہ میں سسٹم میں رہوں گا اور اپنے چاہنے اہل بیت کے چاہنے والوں کی کیا کروں گا، مدد کروں گا. لیکن اگر ذرہ برابر اپنی ذات کے نفع کے لیے تم اس سسٹم میں کام کر رہے ہو تو تمہاری کمائی بھی حرام ہے، تمہارا رہنا بھی حرام ہے. لیکن یہ دوسرے قسم کا مومن کہتا ہے مولا میں سسٹم سے چھٹکارا چاہتا ہوں، میں نجات چاہتا ہوں، مولا بتائیے مجھے جنت ملے گی کہ نہیں. امام نے فرمایا شرط یہ ہے جتنا تم نے بیت المال سے مال بنایا، گھر بنایا، پراپرٹی بنائی، جو تم نے دولتیں جمع کی، جو تم نے اونٹ و باغات خریدے ہیں، فرمایا کیونکہ غریبوں کا مال تھا، یہ تمہاری محنت کا پیسہ نہیں تھا، یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہوئی بیت المال سے، فرمایا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، تب جا کے خدا معاف کرے گا. اللہ اپنے گناہ تو معاف کرتا ہے لیکن حقوق العباد جب تک بندوں تک نہ پہنچائے جائیں تو خدا معاف نہیں کرتا. یہ بندے خدا کیا کرتا ہے، جتنا کچھ اسے ملا تھا اس نے راہ خدا میں دے دیا، غریبوں تک پہنچا دیا. اب جب اس کی زندگی کے آخری لمحات آئے، کسی مومن نے آ کر مولا کو بتایا مولا وہ سکرات کا وقت دیکھ رہا ہے، اس نے سب کچھ غریبوں میں لٹا دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ دے دیا. امام نے اس کی طرف خط بھیجا اور خط میں لکھا کہ تو شیعہ با بصیر ہے، تو بصیرت والا بنا، تم نے پہلے اپنا عیب ڈھونڈا پھر اس عیب کو درست کیا. اب فرمایا ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تجھے جنت میں خدا ایک گھر عطا کرے گا. یعنی مرنے سے پہلے معصوم نے لکھ کے دے دیا کہ تو کس کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے.